السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات، قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 51۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامۃ اکثرهم علی صلاۃ، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ ہوں گے، قیامت کے دن میرے نزدیک میرے قریب سب سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت حسن ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کا طریقہ، قیامت کے دن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگانی میں زیادہ سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں پیارے نبی کا قیامت کے دن میں قرب حاصل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں اپنے حوض کوثر پر ہوں گے، تو جو دنیا میں زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے وہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے معنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اعلیٰ جنتوں میں، جنت الفردوس میں ہوں گے، اور جو جتنا زیادہ پیارے نبی پر درود پڑھنے والا ہوگا جنت میں اسی قدر اس کا مکان، اس کا گھر، اس کا ایریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اس حدیث سے محدثین رحمہم اللہ تعالی اس حدیث سے دین پڑھنے والے طالب علموں کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کا دن ہو یا اللہ کی جنتیں ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو لوگ ہوں گے وہ محدثین ہوں گے، اور قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے طلاب، طالب علم حضرات ہوں گے۔ کیوں کہ جو شخص دن کی روشنیوں میں، رات کے اندھیروں میں قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، قال اللہ قال رسول پڑھتے ہوئے دن رات میں، صبح شام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ دین کے طالب علم اور محدثین درود پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگر اپنی زبان سے نام لیا محمد تو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حدیث لکھتے ہوئے حضرت محمد اور اسی طرح قال رسول اللہ قال نبی اللہ لکھا تو ساتھ میں لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محدثین اور دین پڑھنے والے اہل مدارس کی فضیلت معلوم ہوئی، جو صبح شام میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں،
لکھوا رہے ہیں۔ اور اسی طرح درود کی فضیلت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی دیگر احادیث موجود ہیں۔ ہر وہ بندہ مومن جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے، پیارے نبی کا زبان اپنی زبان سے پیارے نبی کا نام بولے، محمد کہے، رسول اللہ کہے، نبی اللہ کہے، اپنی زبان سے اسے چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں قطعاً سستی اور غفلت نہ کرے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم جتنی بار بھی اپنی زبان سے محمد کہیں فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ بعض خطاب کرنے والوں کو میں نے یہ سنا اور دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار ان کے بیان میں آ رہا ہے، اگر 20 مرتبہ اپنی زبان سے محمد نکالا صلی اللہ علیہ وسلم تو درود پڑھنے میں بمشکل انہوں نے 5 دفعہ پڑھا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بیان کرنے والا خطیب ہو، مبلغ ہو، داعی ہو، جب اپنی زبان سے قال رسول اللہ کہے، قال نبی اللہ کہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ ہمارے قابل صد احترام ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ یہ فرماتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ پیارے نبی کا نام لینے والا، پڑھنے والا، لکھنے والا درود پڑھنے میں قطعاً سستی نہ کرے۔ اور ہم نے، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میری، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر لکھ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بول رہے ہیں، ایک تو درود پڑھنے میں سستی اور دوسرا محمد لکھ کر سواد لکھ دیتے ہیں، جبکہ چاہیے یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ابو داود پڑھیں، ترمذی پڑھیں، جو بھی حدیث کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، راوی روایت کرنے والا صحابی جب کہتا ہے، پیارے نبی کا نام لیتا ہے، ساتھ میں درود پڑھتا ہے، امام بخاری مسلم جتنی مرتبہ میں انہوں نے پیارے نبی کا نام لکھا، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی سستی کا شکار نہ ہوں، بلکہ شوق اور ذوق کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ہاں، اتنا ہمیں یاد رکھنا ہے، درود پڑھنا ہے مگر مسنون درود پڑھنا ہے، اور اس موقع پر پڑھنا ہے، اللہ اکبر، جہاں درود پڑھنا ثابت ہو۔ اپنی طرف سے محبت میں غلو نہیں کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا کہ غلو مت کرو، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، غلو مت کرو، تم سے پہلے غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ نے نام لے کر کہا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ تو درود پڑھنا ہے، درود پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں، مگر درود مسنون پڑھنا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہند و پاک میں آذان ابھی شروع نہیں ہوئی اور آذان سے پہلے البریلویہ یہ شروع ہو جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا فلاں فلاں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اذا سمعتم المؤذن، جب مؤذن کو اذان دیتے سنو، فقولوا مثل ما یقول، جو مؤذن کہتا ہے وہی کہو، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ جب مؤذن اذان دے دے
ثم صلو علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ تو اب اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ پیارے نبی کا طریقہ نہیں، پھر یا نور اللہ کہنا اور اس طرح یا رسول اللہ کہنا یہ بھی ثابت نہیں۔ کیوں کہ البریلویہ اور دیگر اہل شرک جب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ان کا مائنڈ، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہیں اور ناظر ہیں، نہ اللہ کے نبی حاضر ہیں نہ اللہ کے نبی ناظر ہیں اور نہ ہی اللہ کے نبی سامع ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جسم اطہر آپ کی قبر مبارک میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ کی جنتوں میں۔ تو درود پڑھنا ہے اور ضرور پڑھنا ہے، مگر مسنون پڑھنا ہے، اپنی طرف سے گھڑنتوتات ایجادات نہیں کرنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر بن عاص سبحان اللہ رضوان اللہ علیہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، بانگے کو بانگ دیتے، مؤذن کو اذان دیتے سنو، وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ جب اذان کمپلیٹ ہو جائے پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بہا عشرًا، اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، اور یہ جنت میں ایک مقام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ یہاں تک پڑھنا ہے۔ آگے جو ہم نے الفاظ لگا رکھے ہیں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ ثابت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مقام عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حلت لہ الشفاعۃ، اس کے لیے شفاعت ہو گئی، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مسلم اور ابو داود۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، صلی اللہ علیہ عشرًا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ابو داود۔ اور یاد رکھیے درود میں سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر نماز میں درود نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے جیسے ہم دوسرے آخری تشہد میں درود پڑھتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ پہلے تشہد کے اندر بھی درود پڑھیں، پہلے میں درود پڑھنا بھی افضل ہے۔ تفسیر احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ، تفسیر سورہ احزاب پارہ نمبر 22۔ اسی طرح نماز جنازہ میں بھی درود پڑھنا ہے، اور بعض لوگ نماز جنازہ میں درود پڑھتے ہوئے اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں، سلمتا بارکتا ترحمتا، یہ پورے جنازے میں درود ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سلمتا بارکتا ترحمتا یہ درود ابراہیمی میں الفاظ اللہ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے نہیں ہیں۔ جنازے میں امام اور مقتدی سمپل وہی درود پڑھیں گے جو درود ابراہیمی ہے اور جو کہ پنجگانہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح درود کے حوالے سے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، جتنا درود پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اور اسی طرح
جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرے تو دعا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور دعا میں 10%، 20%، 50%، 100 کا 100، جتنا زیادہ دعا میں درود ہوگا اتنا زیادہ دعا مانگنے والے کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس لیے دعا کے اندر درود اور دعا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ترمذی میں موقوفاً روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں رکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اوپر کو نہیں چڑھتی، حتیٰ تصلی علی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لے۔ اور اسی طرح جتنا درود پڑھیں گے اتنی زیادہ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن ابی بن کعب روایت کرتے ہیں، حضرت طفیل بن ابی بن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا دل کرے۔ ابی کہتے ہیں 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا دل کرے، اگر اس سے زیادہ کر لے فہو خیر اللہ کا، تیرے لیے بہتر ہے۔ قلت النصف، میں نے کہا، ابی کہتے ہیں میں نے کہا میں دعا میں اگر 50% درود پڑھوں، آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے، فإن زدت فهو خیر اللہ کا، اگر 50 سے بھی زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی کہتے ہیں فالثلثین، تیسرا حصہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما شئت، یعنی دعا میں 3 حصے میں درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے پڑھ، فإن زدت فهو خیر اللہ کا، اگر 3 حصوں سے بھی زیادہ درود پڑھ لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں میں سارے کا سارا درود پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تیرے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی، تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ترمذی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے ہم اپنی دعا میں درود کو جگہ دیں، 100 میں 100%، یہ نہیں تو 3 حصے درود پڑھیں، یہ نہیں تو 50 حصے درود پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود ہوگا اتنا زیادہ دعا کی سپیڈ، قبولیت کا درجہ اسے اور زیادہ نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ کی 10 رحمتیں اس پر ہوں گی، وحطت عنہ 10 خطیئات، 1 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا؟ 10 خطائیں ریموو کر دی جائیں گی، 10 خطائیں مٹا دی جائیں گی، ورفعت لہ 10 درجات، اور 1 مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 درجات کی بلندی نصیب ہوگی۔ سنن نسائی، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ تو پیارے بھائیوں کیا معلوم ہوا؟ پیارے نبی پر درود پڑھنا کتنا فضیلت والا کام۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، آپ کے اوپر اللہ کی جناب سے 10 رحمتیں نازل، آپ کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نے درود پڑھنا ہے،
یہاں ان لوگوں کا رد ہوا جنہوں نے یعنی البریلویہ اور دیگر اہل شرک نے اہل حدیث کے تعلق سے کہا کہ یہ درود کے منکر ہیں. اہل حدیث درود کا منکر نہیں ہے، اور الحمدللہ اہل حدیث کا یہ احادیث بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حدیث درود کا منکر نہیں. امام بخاری کی بخاری، امام مسلم کی مسلم اور دیگر اہل حدیث کی کتب اس بات پر گواہ ہیں کہ اہل حدیث درود کا منکر نہیں ہے. ہاں بناوٹی 2 نمبر درودوں کے ہم ضرور منکر ہیں. درود لکھی، درود تاج اور درود تنجینہ اور پتہ نہیں کتنے کتنے بے شمار درود بنا رکھے ہیں. تو یہ تمام درود گھڑنتو تات ہیں. جو صحیح ثابت درود ہیں وہ پڑھنے ہیں، جس موقع پر شریعت نے بتائے اس موقع پر پڑھنے ہیں. ایک صحابی کو چھینک آتی ہے، وہ کہتے ہیں چھینک مارنے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صحابی رسول سنتے ہیں. ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے یہ کہا، صحابی رسول نے سنا، کہا چھینک آنے پر الحمدللہ تو پیارے نبی کی تعلیم ہے، لیکن یہاں پر درود پڑھ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو درود پڑھنا ہے اور مسنون پڑھنا ہے. جن لوگوں نے درود لکھی، درود تنجینہ اور درود فلاں بنا رکھے ہیں، اور پچھلے دنوں ایک درود سننے میں آیا کہ ٹینشن دور کرنے کے لیے درود. اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہر درود جو مسنون ہو وہ ٹینشن دور کرنے والا ہے. درود اینٹی ٹینشن ہے. جہاں پیارے نبی پر درود ہوگا وہاں ٹینشن نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ جب ایک مرتبہ بندہ درود پڑھے اللہ کی 10 رحمتیں آ جائیں، ٹینشن تو گئی. 10 گناہ معاف ہو جائیں، ٹینشن گئی. 10 درجات کی بلندی نصیب ہو گئی، ٹینشن کہاں سے رہی؟ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صلی علیہ احد صلاۃ، جو بھی کوئی بندہ مومن میرے اوپر درود پڑھتا ہے، الا صلت علیہ الملائکۃ ما دام یصلی علیہ. اللہ اکبر. کوئی بندہ مومن مجھ پر درود پڑھے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. درود پڑھنے والا جب تک مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے بھی اس پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اب بندے کا کام ہے وہ کم کرے یا زیادہ کرے. مسند امام احمد بن حنبل. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ درود پڑھنے کا یہ درجہ اور یہ مقام ہے. اسی طرح حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے افضل دن وہ جمعے کا دن ہے. اس دن میں آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں آدم کی روح قبض کی گئی اور اسی دن میں قیامت نے برپا ہونا ہے. فاکثروا علی من الصلاۃ فی، جمعے کے دن میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ، اے اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو بسیدہ ہو چکے ہوں گے. پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا انبیاء کے جسموں کا کھانا. مٹی نبیوں رسولوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. پیغمبر کا جسم اس کی قبر کے اندر بھی اسی طرح نرم و نازک، تر و تازہ، ملائم اور فریش رہتا ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی. نبیوں رسولوں کے جسم قبر کے اندر بھی بالکل تازہ فریش اور صاف ستھرے رہتے ہیں، ان کو مٹی نہیں کھا سکتی. ابو داؤد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے. اسی طرح ایک اور درود میں ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی مجھ پر درود پڑھتے ہو، تمہارا درود ملائکہ مجھے پہنچا دیتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم جہاں بھی ہوں، ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، بغداد میں ہوں یا مکہ مدینے میں ہوں، درود اللہ کے ملائکہ نے پہنچانا ہے. ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ مسجد نبوی میں جن کا درس ہوتا ہے نماز عصر تا نماز مغرب، جب آپ باب السلام سے لیفٹ سائڈ پر تھوڑا سا اندر کو جائیں گے تو اندرونی چھتریوں کے قریب فضیلت الشیخ عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ کا درس قرآن ہوتا ہے، جس میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میرا مدینۃ المنورہ جانا ہوا، ان کے درس میں شریک ہوا. سوال کرنے والے نے عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ سے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ مدینہ آنے والے لوگوں کو پرچیاں لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری پرچیاں قبر رسول پہ جالیوں میں ڈالنی ہیں. اسی طرح مدینے جانے والے لوگوں کو ہندوستانی اور پاکستانی یہ کہتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر کہنا کہ تمہیں طاہر القادری سلام، آپ کو طاہر القادری سلام دے رہا تھا. شیخ محترم نے جواب دیا کہ اللہ نے نبی پر درود پہنچانے کے لیے ملائکہ رکھے ہیں، کیا اللہ کے فرشتوں پر اعتبار نہیں ہے؟ تو پیارے بھائیوں، جب درود اللہ کے پاک نبی پر پیش کر دیا جاتا ہے ملائکہ پہنچا دیتے ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب، حافظ صاحب، پروفیسر صاحب، عالم صاحب میرا درود نبی پاک کو پہنچا دینا؟ آپ میرے بھائیوں اپنے گھر میں، اپنے بستر میں، اپنی رضائی میں گھس کر درود پڑھیں. آپ کا درود جیسے یہاں سے ہم اپنی انگلی واٹس ایپ وائس ریکارڈر سے اٹھاتے ہیں، فوراً وہ وائس مدینۃ المنورہ پہنچ جاتی ہے ہمارے شاگردوں کے پاس. اس سے کہیں پہلے آپ درود پڑھیں، اللہ کے ملائکہ ڈیوٹی پر موجود. آپ نے درود پڑھا، آپ کا درود آپ کے نبی پر پہنچا دیا، پیش کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے لوگوں کا یہ عمل کہ جی میرا درود قبر رسول پر پیش کر دینا، یہ قطعاً درست نہیں ہے. نہ یہ سنت صحابہ ہے، نہ یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں، تو ہمیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اور وہ پڑھیں جو مسنون ہو، اور وہاں پڑھیں جہاں سنت سے ثابت ہو. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اس بدلے اللہ ہمارے غم دور کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. سبق نمبر 51 بلوغ المرام کتاب الجامع. وما علینا الا البلاغ المبین.